اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز قرآن دوست احباب، آج ہم آپ کو آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو مبارکباد اس بات کی کہ ہم جس کورس کو جس مقصد کو ہم نے شروع کیا تھا کہ قرآن پاک کے 50% الفاظ سیکھنا، ہم الحمدللہ اس کے اختتام کی طرف گامزن ہیں۔ اب ہمارے صرف ٹوٹل 2 اس ہفتے کے اسباق رہ گئے ہیں اور 2 اگلے ہفتے کے اسباق ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا فائنل کوئز ہوگا، یعنی ہمارا یہ والا کورس ہے یہ اختتام پذیر ہوگا۔ الحمدللہ ہم سب اس وقت تک قرآن پاک میں آنے والے 41,111 الفاظ جو ہیں وہ سیکھ چکے ہوں گے۔ آپ سب کو اس بات کی مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس کے لیے منتخب کیا، اور آپ سب اس کورس کو مکمل کرنے تک اس میں شامل رہے۔ بہت سے احباب ہوتے ہیں جو کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے، یا جوائن کر لیتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں کر پاتے۔ تو یہ سب اللہ کی مہربانی تھی آپ لوگوں پہ، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا تھا، اور آپ لوگوں کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے آپ آج یہاں پہ میرے ساتھ ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پہلے حصے میں چلے، آج میں اکثر یہ سکپ کر دیتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، لیکن آج ہم یہ والے کوسچنز کرتے ہیں پچھلے اسباق سے جو سوالات ہیں۔ ترجمہ کیجئے یومی، چیٹ باکس میں جواب دیں۔ جی سسٹر ثنا ارشد، علیہ زینب، جی ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ وسواس کا معنی بتائیں۔ انزلناہ، انزلناہ، سوچیں، چلے اشارہ کر دیتے ہیں۔ انزلناہ، جی سسٹر ثنا ارشد، رضوانہ، جی عروبہ، جی بالکل ٹھیک۔ چلیں جی، اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے سبق میں جو پہلے حصے میں ہم پڑھیں گے، قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ ہمارا جو کورس تھا جس میں بنیادی طور پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نماز کے اذکار، نماز اس کے اذکار، کچھ دعائیں اور 6 صورتیں، وہ ہم نے اب تک مکمل کر لی۔ اب آگے جو تھوڑا سا ہمارا کام رہ گیا ہے، اس میں آج کے سبق میں ہم سب سے پہلی چیز دیکھیں، قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں ایک نئی چیز پڑھیں گے، اور آخر میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطۂ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 898 بار آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سبق کے اختتام تک ہم قرآن پاک میں آنے والے 40,469 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور ہم نے ٹوٹل کتنے سیکھنے ہیں؟ 41,111، یعنی ہماری جو منزل ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔ ابھی میں ایک سورۃ القمر کی آیت کی تلاوت لگاؤں گی، آپ یہ تلاوت سنیں، اور اس تلاوت کے دوران آپ یہ غور کریں کہ آپ کو ان میں سے کون سے الفاظ جو ہیں ان کے معنی آتے ہیں، یا یہ ان کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہیں۔ تو یہ تلاوت سنیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. وَلَقَدْ، کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ چیٹ باکس میں بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے. ٹکڑے کرنے ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ بتائیں کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے. ثنا ارشد 2، علیحہ زینب عروبہ نذیر 3. ثنا ارشد اور علیحہ زینب آپ ایک دفعہ اور غور کریں. ثاقبہ 3. چلے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کون کون سے ٹکڑے ہوں گے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں 3 وہ بتائیں ذرا کون کون سے ٹکڑے ہوں گے. جی ماشاءاللہ بالکل صحیح. عروبہ نذیر بالکل صحیح. وا، لا اور قد. جی ثاقبہ نے بھی بالکل ٹھیک کہا. رضوانہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹکڑے عموماً تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ لکھنے میں ٹائپ کرنے میں، لیکن ماشاءاللہ سے آپ سب نے بالکل ٹھیک کہا. اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، والا قد، وا، لا اور قد. اب وا کا میننگ آپ کو پتا ہے، کیا میننگ ہے وا کا؟ وا کا میننگ ہم سب کو پتا ہے، تو کیا میننگ ہے؟ جی سسٹر ثنا کہہ رہی ہیں، اور رضوانہ، روبہ نذیر، ثاقبہ جی بالکل صحیح. وا کا مطلب اور، علیحہ زینب. اور یہ مطلب تو ہمیں بہت اچھی طرح رٹ جانا چاہیے، ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اور لا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ لا اور لی کا مطلب ہم نے اس کا ٹیبل بھی پڑھا تھا. کیا مطلب پڑھا تھا؟ لیے. جی بالکل صحیح. ثاقبہ نہیں والا جو لا ہے وہ لام الف لا والا لا ہے. علیحہ زینب جی صحیح، لیے بالکل صحیح. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ لا کے ایک سے زیادہ معنی ہے، اور اس کا شاید ایک میں نے شیئر بھی کیا تھا، ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی تھا کہ لا اگر اسم کے ساتھ آتا ہے، لا اگر حرف کے ساتھ آتا ہے، یا لا اگر فعل کے ساتھ آتا ہے اس صورت میں. تو یہاں پر لا جو ہے وہ حرف کے ساتھ آتا ہے، قد جو ہے وہ حرف ہے. ہم نے پڑھا تھا نا اس کو. تو والا قد اور البتہ تحقیق، یہاں پر لا کا مطلب جو ہے وہ البتہ یعنی یقین کے لیے آیا ہے، ایمفیسائز کرنے کے لیے آیا ہے. اگلا لفظ ہے یسرنا. یسرنا، یسر کا مطلب ہے آسان، اور نہ ہم نے کیا، ہم نے یسرنا آسان کیا ہم نے. نہ جو ہے یہ ضمائر متصلہ میں سے ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ، یہ جو تھا اس میں جو یسرنا ہم نے، جب یہ جڑ کر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے. یسرنا آسان کیا ہم نے. اب یسرنا کا لفظ جو ہے وہ یسر سے نکلا ہے. یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور عسر کا مطلب ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ عسر جو ہے وہ مشکل ہے. اور اسرت کا لفظ جو ہے وہ بھی بعض دفعہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل اردو ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مشکلات والی زندگی. اسرت میں کہتے ہیں نا، اس نے اسرت میں زندگی گزاری، مشکلات والی زندگی. اور یسر کا مطلب آسانی. اور ہم ایک دعا جو قرآن پاک کو سیکھنے سے پہلے شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی، ہم لوگ بھی پڑھے تھے، وہ تھی اس وقت مجھے ترجمہ یاد آ رہا ہے، دعا نہیں یاد آ رہی، حالانکہ ہم وہ دعا کافی باقاعدگی سے پڑھتے تھے. تو اس میں بھی یسر اور تسر کا جو تھا الفاظ وہ استعمال ہوتے تھے. اور یسر کا مطلب کیا ہے؟ آسانی. اور یسرنا ہم نے آسان کیا. یسر آسان کیا، نہ ہم نے یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن. اب ال کا مطلب، ال یہاں پہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ اسم ہے اور خاص اسم ہے.
لیکن القرآن کا جو مطلب ڈکشنری میں ہے وہ ہے بہت زیادہ بہت پڑھی جانے والی کتاب. جو اس کا لغوی مطلب ہے القرآن کا وہ ہے بہت پڑھی جانے والی کتاب. اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے, اس کے نام میں یہ معجزہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور یہ بات انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے 11ویں ایڈیشن میں ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اور القرآن کا مطلب بھی بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے. اور جب یہ گوگل وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو یہ عام طور پہ انسائکلوپیڈیا سے ہی مدد لی جاتی تھی کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے. آپ بھی اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو آئی تھنک یہی آئے گا کہ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن. اور یہ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے, یعنی قرآن مکمل ایک معجزہ ہے, اس کا یہاں تک کہ اس کا نام میں بھی ایک معجزہ ہے. لذکری, اب یہاں پہ لی جو ہے وہ لیے کے معنی میں آیا ہے. پہلے ہم نے جب وہ لقد کے ساتھ آیا تو البتہ یعنی ایمفیسائز زور دینے کے لیے, کنفرم کرنے کے لیے آیا, اور یہاں پر لذکری ذکر کے لیے. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو, کس لیے؟ ذکر کے لیے. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا, سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. صرف یہ نہیں کہ اس کو پڑھنا, ذکر میں یاد کرنا, یعنی اس کو ذاکرہ کا ٹیبل ہم نے شاید پڑھا ہے ابھی, اگر نہیں پڑھا تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ذاکرہ کا جو ٹیبل ہے اس میں ذاکرہ یاد کیا, اس نے یاد کیا. ذکر کا مطلب یاد کرنا اور اس کو سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. اب اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا, کس لیے؟ ذکر کے لیے, یعنی حفظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے, سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے, ان دونوں کاموں کے لیے. جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے اس کو ہم نے آسان کیا, تو آپ یا میں اس بات سے اختلاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم پھر بھی یہ بات کہیں کہ قرآن پاک مشکل ہے یا قرآن کو سیکھنا آسان نہیں ہے, تو پھر تو ہم اللہ کے جو کہیں بھی بات ہے اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں, یعنی ہم شیطان کو بہکاوے میں آ رہے ہیں. یہ تو شیطان کہتا ہے نا کہ مشکل ہے, شیطان ہمیں اس بات کی طرف لگا رہا ہے کہ یہ مشکل ہے. جب اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ آسان ہے تو پھر شیطان کی بات کیوں سننی جائے؟ یہ واقعی آسان ہے اگر ہم اس کو یاد کرنا, سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا شروع کر دیں. ہاں, فتوے دینے ہوں یا اس سے کوئی احکامات نکالنے ہوں تو وہ ایک مشکل کام ہے, اس کے لیے ایک خاص محنت کی ضرورت ہے. لیکن ذکر یعنی حفظ کرنے, یاد کرنے, سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ آسان ہے. آپ نے خود دیکھا کہ اب ہم نے ٹوٹل ہمارے 20 گھنٹے ہی بنے گے نا, صرف چلے 21 گھنٹے, آخری لیسن 2 گھنٹوں کا ہوتا ہے, صرف 21 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لیں, تھوڑی سی گرامر بھی ہم نے پڑھ لی, اور اس کے صرف 21 گھنٹوں میں ہم نے قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ آنے والے الفاظ سیکھ لیے. تو یہ کتنا آسان, کوئی اور چیز آپ اتنی جلدی سیکھ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی اور چیز, آپ نئی کتاب, کوئی نئی چیز, کوئی نئی لینگویج اتنی جلدی آپ سیکھ سکتے ہیں اور اتنی آسانی سے. یعنی اگر ایک نئی, ہمارے لیے بالکل عربک ہمارے لیے بالکل نئی زبان ہے, لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسان راستہ بنا دیا. یہ کورس جو ہے, یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی مہربانی سے ہمارے لیے یہ الفاظ یاد کرنا کتنے آسان ہو گئے کہ ہم نے 21 گھنٹوں میں یہ سیکھ لے. کتنا آسان ہے یہ قرآن, سبحان اللہ. شکر ادا کریں اللہ کا اور اپنے آپ کو بے خوشی محسوس کریں کہ ہم اس طرف آئے اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اور شکر ادا کرنے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ عمل سے شکر ادا کیجیے, اس کے آسان کرنے کا. ٹھیک ہے, صرف باتوں کے ذریعے شکر ادا نہیں کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان صرف باتوں میں اگلے بندے کو خوش کر دیتا ہے, کام کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو صرف باتیں ہی کرتا ہے, یہ تو صرف گلاں ہی کرتا ہے. پنجابی بھی جیسے کہتے ہیں تو صرف گلاں ہی کرتا ہے. تو صرف باتیں نہیں کرنی ہے, عمل سے شکر ادا کرنا ہے اللہ کا. اور عمل کیا کرنا ہے؟ اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. آج ہی ابھی اسی جگہ پر بیٹھے
وہ آپ کو یاد ہے نا اس صحابی کی مثال سب سے پہلے والی؟ تو یہاں بیٹھے ابھی آپ اس بات کی نیت کریں کہ آپ جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں. اور کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے یہ تو اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ آسان ہے. آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی. جب ہم نے نرسری کلاس میں یا پلے گروپ میں پڑھنا شروع کیا تھا تو تب ہمیں کتاب اردو بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی محنت کی تھی، حالانکہ وہ تو ہماری روٹین لینگویج ہے. تو یہ کیسے خود بخود آ جائے گی؟ اس پہ بھی تھوڑا سا تو محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ آسان ہے، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی. اور جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو آج سے اور ابھی سے چلنا شروع کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا، آپ کو خود اس بات کا احساس ہو جائے گا. اب جب ہے ذکر کے لیے آسان، یعنی خود کے لیے تو آسان ہے، تو دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. فذکر بالقرآن لانذرکم بہ. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے آسان کیا تو آپ دوسروں کو سکھانے میں بھی یہ آپ کے لیے آسان ہے. خود اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. ہمارے ہاں آج کل عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام پہ، مسلمانوں پہ یا کسی چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو ہم ان کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ان کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا ہم جواب نہ دے سکیں. تو آج سے ابھی سے کیا نیت کرنی ہے کہ ہم نے نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اب اس تصور کے ساتھ اس فیل کو اپنے اندر لاتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری رکھنا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے پڑھیں، اگلے 30 سیکنڈ آپ. یسرنا کے معنی بتائیں. یسرنا جی، سناشر صحیح، رضوانہ بالکل صحیح. بالکل صحیح. ذکر کے دو معنی ہیں، سبق لینا اور جی بالکل صحیح، ماشاءاللہ بالکل صحیح. باقی لوگ بھی کوشش کریں، وہی نام بار بار آ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کوشش کریں. ABCD تو ٹائپ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب پہلے ہم نے ایک آیا مبارکہ کا حصہ پڑھا اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک آسان ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اس بات کے بارے میں پتہ چلے. نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو.
یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے اور بخاری شریف میں یہ آئی ہے. خیرکم، خیر، خیر کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا تھا. خیر کا مطلب ہے اچھا، بہترین. کم، کا یہ کم، تو کم تم سب میں سے، تم سب میں سے اچھا یا بہترین کون ہے؟ اب اگلا لفظ ہے من. من کے دو معنی ہیں، کون اور جو. جب من جملے کے شروع میں آئے گا اور سوالیہ ہوگا تو وہ کون کے معنی میں آئے گا، اور جب من جملے کے درمیان میں یعنی کنیکٹنگ میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو. جیسے انگلش کا ورڈ ہے نا ہو، بالکل ویسے ہی ہو بھی تو کون اور جو دونوں کے معنی میں آتا ہے نا. من ربو کا، ہو آر یو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے. جیسے کہ جو کے معنی میں کیسے کہ جیسے آئی ایم دا ون ہو، اس درمیان میں آ رہا ہے نا ہو، تو جب درمیان میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ جو کے معنی میں. اسی طرح من بھی جب درمیان میں آئے گا کنیکٹنگ میں ہوگا تو کس معنی میں آئے گا؟ جو. تو خیرکم من، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن. اب تعلم کا مطلب ہے سیکھا. تعلم سیکھا. یہ آگے اگلے کورسز میں جا کے آپ اس کو پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے. عالمہ سے یہ بنتا ہے مزید فی افعال میں، لیکن یہاں پر آپ اس کو یاد کریں. تعلم، تعلم سیکھا. وعلمہ، اور علامہ کا مطلب ہے سکھایا. یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. تعلم القرآن، قرآن سیکھے. وعلمہ، وا اور علامہ سکھائے، ہو اس کو. اب تعلمہ اور علامہ کا معنی یاد رکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تو سیکھا اور سکھانا، سیکھنا اور سکھانا. پہلے سیکھا جاتا ہے اس کے بعد سکھایا جاتا ہے. تو تعلمہ پہلے ہے یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ آئے گا سیکھنا. اور علامہ بعد میں ہے تو اس کا مطلب ہے سکھانا. اور ایک اور آسان سی ٹپ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ تا حروف تہجی میں پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تعلمہ سیکھنا، اور علامہ آئند بعد میں آتا ہے تو علامہ سکھانا، یعنی پہلے سیکھا جاتا ہے اور پھر سکھایا جاتا ہے. تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو. ہو. اچھا یہاں پہ ہو سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے یہاں پہ ہو سے کیا مراد ہے؟ علامہ ہو ویسے تو وہ ہوتا ہے نا غائب اس کو، تو اس سے کیا مطلب؟ یہاں پہ علامہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں اگر آپ کو آتا ہے. ٹائپنگ میں مشکل ہو رہی تو ہینڈ ریز کر لیں اگر کسی کو آتا ہے. سوچیں. بالکل سسٹر سناشد، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ. قرآن کو سکھائے. علامہ ہو یہاں پہ کیا ہے؟ سکھائے اس کو، یعنی قرآن کو، کیونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں نا کہ سیکھے اس کو اور سکھائے اس کو. ماشاءاللہ سسٹر، اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دے اور آگے بھی اس طرح کہ آپ ماشاءاللہ سے یہ انہوں نے. آپ غور کریں، آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ اس چیز پہ غور کریں. ہم نے غور کرنا ہی سیکھنا ہے. ہمارے اس کورس کا مقصد ہی قرآن سے جڑنا ہے، اللہ کی کتاب سے جڑنا ہے. اور ہم کیسے جڑیں گے؟ اس پہ غور کر کے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. تعلم سیکھنا، علامہ سکھانا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہترین کام کیسے. پہلی بات ہے کہ اب تک آپ ظاہر ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے سب نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، اور اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی. لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس کون سی ہے؟ قرآن کی. پہلے طالب علم کا ذکر ہے
اور یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا، کہ بہترین کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنے والے کے لیے یہ باعث فخر و عزت ہے کہ وہ سب سے بہترین ہے اللہ کی نظر میں. اور اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. آپ اس کو جتنا جانتے جائیں گے آپ آگے سے آگے مزید شوق پیدا ہوتا جائے گا اور مزید اس کے جستجو کرتے جائیں گے. اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو دونوں یہ کام کرے، سیکھے اور سکھائے. سیکھنے تک محدود نہیں رہے بلکہ سکھائے. آپ سب بھی اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے. اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ابھی جو فوری طور پہ ایک ایکٹیویٹی کے اسی وقت اپنے ذہن میں آنے والے 2 ایسے نام آپ چیٹ باکس میں لکھیں جن کو آپ سکھانا چاہتے ہیں، جن کو آپ سب سے پہلے سکھانا چاہتے ہیں. وہ 2 نام کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے دوست احباب، رشتے دار، کسی کے بھی. آپ سب لکھیں گے چیٹ باکس میں 2 نام لکھیں جن کو آپ سکھانا چاہتے ہیں. صافبہ کہہ رہی ہیں میری بیٹیاں صفا اور حریم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. سسٹر ثنا کہہ رہی ہیں مائی سسٹرز. بردر آصف شیخ کہہ رہے ہیں وائف اینڈ ڈاٹر. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. جی بالکل، ان سب لوگوں کا تو سب سے پہلے حق ہے آپ پہ، بہت ضروری ہے. سب سے پہلا حق آپ کی فیملی کا ہے اور اس کے بعد دوست احباب. رضوانہ کہہ رہی ہیں سسٹر اینڈ نیس. جی بالکل، ماشاء اللہ، ویری گڈ. آپ بہت ماشاء اللہ سے بڑی بہت اچھی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کرتی ہوں اور ابھی بھی میں اس بات سے، میرا مقصد اب کوئی فخر و غرور یا نہیں ہے، وہ صرف آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ میں نے بھی جب یہ سیکھا ہے تو میں نے بھی سب سے پہلے میری خواہش تھی کہ میرے ارد گرد میرے گھر والے سیکھیں. میرے بچوں نے، میری بہن نے، میرے بھائی سیکھ رہے ہیں، وہ اب سیکھ رہے ہیں اس وقت. ایون میرے فادر اور میری مدر ان لا نے بھی، دے آر 70+ اور وہ دونوں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. میں جب ٹیچرز ٹریننگ کر رہی تھی تو وہاں پہ جو ایک ٹریننگ کے دوران تو خیر وہ نہیں تھے، ان کی کلاسز کے دوران ہمارے ساتھ ایک 85 ایئرز اولڈ انکل بھی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کلاسز لی تھی. اور ٹریننگ میں تو ایون ہماری ٹریننگ میں تو وہاں پہ موسٹ سینئر پرسن کا ایک پرائز ہوتا ہے اور وہ 65 66 67 اتنے ایئرس کی ایج کے لوگ تھے جو اس کے لیے کوالیفائی کیا. تو جب وہ لوگ سیکھ سکتے ہیں تو آپ سب تو بہت آسانی سے سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ٹریننگ کرنے تو وہاں پہ وہی لوگ آئے ہوں گے نا جو سکھا رہے ہیں. تو آپ سب نے آج سے ابھی سے نیت کرنی ہے کم از کم 2 نام جن کو آپ نے فوری طور پہ سکھانا ہے. اور سب نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس سیکھ کے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو 90% سے ابو مارکس لے کے میری اس AQT ٹیم کا حصہ بنیں گے، اسسٹنٹ قرآن ٹیچر. AQT اسٹینڈس فار اسسٹنٹ قرآن ٹیچر. جیسے کہ آج آپ کو علی زین نے ریویژن کروائی ہے، جو اس سے پہلے لوگ ریویژنس کرواتے ہیں، وہ سارے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہیں. یہ سب QC1 میں 90% سے ابو مارکس لے کے اور ورک بک کمپلیٹ کر کے یہ لوگ یہاں پر پہنچے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ، کیونکہ مجھے آپ سب کی ضرورت ہے اس مقصد میں، اپنا اس کورس کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ AQT بنیں گے اور نیکسٹ ٹریننگ آئے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز بھی بنیں گے اور اپنے کورسز خود کروائیں. یہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اور آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن سے بھی مجھے پوری امید ہے. جزاک اللہ. سسٹر ثنا ارشد نے فوراً کہا انشاءاللہ میم. اور میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سسٹر ثنا ارشد نے کہا ہے اسی طرح آپ اپنے دل میں یہ بات ضرور، کم از کم دل میں ضرور انشاءاللہ کہیں کہ آپ سب اس مقصد میں آگے بڑھیں. جی عروبہ نذیر، ماشاءاللہ، ویری گڈ. اب بات آگے کہ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیں اور قرآن میں غور کرنا سیکھیں. نیت اور پوری کوشش کیجیے، اس سلسلہ کو چھوڑیں گے نہیں. قرآن میں غور کرنے کے لیے میں آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتاتی ہوں. آپ ایک چھوٹی سی گیم اپنے، اگر آپ جیسے کہ مجھے یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا بچوں کے ساتھ یا وائف کے ساتھ،
تو آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے قرآن پاک ہے، اس کو کہیں سے بھی کھول لیں. ایک آپ کوئی بھی لفظ ہے جو آپ نے اس دن پڑھا ہے، جیسے کہ آج ہم نے پڑھا ہے من، تو آپ یہ دیکھ لیں کہیں سے بھی کھول کے تو اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن پاک میں کوئی بھی صفحہ لے لیں تو وہ کہاں پر ہے. یا جیسے واہ کا لفظ بہت زیادہ ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واہ کا لفظ کہاں پر ہے. یہ ہے 8ویں پارے میں سورہ آراف کی آیت نمبر ہے، یہ رکوع نمبر ہے 4 اور آیت نمبر ہے 39. اس کا آغاز ہی واہ سے ہو رہا ہے. وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اور اسی صفحے پہ اگلی آیت ہے 42، اس کا آغاز بھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو آپ اس طرح مختلف جو بھی الفاظ سیکھتے ہیں ان کو قرآن پاک میں ڈھونڈیں. اپنے بچوں کے لیے ہم بہت ساری گیمز بناتے ہیں، یہ ایک گیم بنائیں کہ آپ میں سے کون زیادہ الفاظ ڈھونڈتا ہے. آپ دیکھیے گا آپ خود بھی انجوائے کریں گے اور آپ کے بچے بھی انجوائے کریں گے، اور آپ کو وہ الفاظ یاد رہیں گے، بھولیں گے نہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو اس بات پہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور اس تصور کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں. 15 سیکنڈ آپ. خیرکم کا مطلب ہے میں نے کہا کروائی نہیں ہے تو آپ لوگ سست ہو گئے اس کام میں، کیونکہ پچھلے کچھ اسباق میں ہمارے پاس ذرا ٹائم کم ہوتا ہے. جی سسٹر روبا، سنارشد، رضوانہ، لیہا زینب، برادر آصف شیخ، باقی لوگ بھی کیا کریں کوشش. غلط بھی ہو جائے گا تو آپ کو وہ یاد رہ جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ خود اٹیمپٹ کریں گے اور وہ غلط ہوگا تو آپ کو بھی زندگی بھر میں نہیں بھولے گا. وَعَلَّمَهُ، برادر آصف شیخ، اروبا نذیر، سنارشد، رضوانہ، علیحہ زینب جی ماشاءاللہ ویری گڈ. قرآن سیکھنے کا مطلب ہے ایک سے زائد جواب. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے، جو ہمارا مقصد تھا اس تک آپ پہنچے ہیں کہ نہیں. جی ماشاءاللہ سنارشد بالکل صحیح. اروبا نذیر، برادر شہباز جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. سسٹر رضوانہ، برادر آصف شیخ، جزاک اللہ. اب سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ نیت. اب یہ جو ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، انما ان کا معنی ہم نے پڑھا تھا اور ہمیں یہ انشاءاللہ سے یاد کیا. اس کا مطلب کیا؟ اگر، ان بے شک،
اور انما جو ہے بس یا صرف، اور اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ کمپلیٹ ورڈ ہے. آپ نے انا اور ما کو الگ الگ نہیں کرنا. یہاں پہ انما ایک مکمل لفظ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے. اور یہ قرآن پاک میں 145 ٹائمز آیا. انما بس صرف، انما الاعمال بالنیات، انما بس صرف، اعمال عمل کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کرنے کے کام، اعمال. نیت، نیت کی جمع ہے نیات. ٹھیک ہے. بالنیات، بالنیات کے دو ٹکڑے ہوں گے، بی اور النیات. تو اس کا مطلب کیا بننا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اب کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. کن لوگوں کا؟ ان میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی وہ پڑھاتا تو قرآن پاک تھا لیکن دکھاوے کے لیے، اور اس کی ساری عبادت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے. یعنی آپ اگر اپنے کھانے میں ایک بھی گندگی کا اگر ذرہ چلا جائے تو آپ کیا اسے کھائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس سے الٹا گھن آئے گی. تو جب کام ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو وہ تو پھر خالص نہیں رہے گا نا. تو ہم نے یہ آج سے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے. دنیا کے شاید 90% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور دنیا کے کیا، ہمارے ارد گرد کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو جب ہم خود سمجھ کر قرآن کو انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو سکے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. اس تصور کے ساتھ پڑھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اگلے 15 سیکنڈ آپ. اب جیسے ہم نے پیچھے کچھ ٹیبلز کو ہم نے میں نے کہا تھا آپ اسکرین شاٹ لے کے اور اس کو اپنا 24 گھنٹے کے لیے اپنا موبائل کا اسکرین سیور لگا لیں. ویسے یہ بھی ایک ٹیبل ہے، آپ نے اگر یہ کیا ہوگا تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ٹیبل بھی یاد کر لیں. ان، اگر اس کو یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ، ان بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے، اور انما صرف، انما الاعمال بالنیات. اور یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ قرآن پاک میں 2000 سے زائد بار آئے. اب ہم ایک 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں گے. اور اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے سبق کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آؤ قرآن سمجھیں سبق 18 کے حصہ بی کی طرف بڑھتے ہیں. اس سبق میں ہم فاعل، مفعول اور فعل کے بارے میں پڑھیں گے. یہ تھوڑی سی نئی چیز ہے لیکن بہت آسان ہے. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں کو بالکل فری کریں تاکہ آپ کو اشارے کرنے میں آسانی ہو.
ग्रामर टीपीआई के साथ पूरी अपनी बॉडी को इसमें इन्वॉल्व करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ठीक है। अल्फाज की 3 किस्में हम पढ़ते आ रहे हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ जिसकी निशानियां अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून अलिफ ता। फेल जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। और हर्फ जो इस्म और फेलों को मिला है। इस्म और हर्फ हम पढ़ चुके हैं। फेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फेल की 3 किस्में, फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र। माजी यानी परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। और अब हम आज क्या पढ़ा, लास्ट हमने पढ़ा फेल अम्र व नहीं, जिसको आमतौर पर फेल अम्र कहा जाता है, हुक्म देना या गुजारिश करना। अब तक हमने सीखा, ये वाला कंप्लीट टेबल अब तक हमने सीख लिया। आप में से कोई इस टेबल को एक दफा करवा दे ताकि फिर हमें आगे चलते हैं। और मैंने एक चैलेंज दिया था कि कौन इसको तेजी से करवा सकता है। ठीक है? अब देखते हैं कि कौन। सिस्टर अलीहा जैनब, सबसे पहले आप करवाएं। फाला उसने किया, फालून सबने किया, फालतू आपने किया, फालतू फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू आप सबने किया, फालना हम सबने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलून आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर अरूबा नजीर, आप भी एक दफा करवा दे। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। जी सिस्टर रिजवाना, आप भी करवा दें। फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल ना मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ब्रदर्स, आप भी कुछ कभी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें। पहले तो फिर भी कभी कभार ब्रदर आसिफ और ब्रदर शहबाज कर लेते, तो आजकल तो कोई भी नहीं कर रहा। चलें जी, फेल के 4 अहम बाब या स्टाइल हमने पढ़े। अब तक यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। फातहा, नासरा, दाराबा, सामिया। फातहा यफ्तहु इफ्ताह, नासरा यंसुरु उनसुर, दाराबा यद्रिबु इद्रिब, सामिया यस्माउ इस्मा। ये हमने अब तक फेल के 4 बाब जो थे वो हमने पढ़े। आज के सबक में हम फा ऐन लाम से इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर या इसको इस्म फेल भी कहते हैं, काम का नाम बनाना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं फाअला। फाअला से फाइलुन, फाइलुन करने वाला, जो जिसको हम आमतौर पे सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, फाइल करने वाला। उसके लिए इशारा जो है वो ये होगा, इस लेवल पे इशारा होगा ये वाला। यानी जैसे हम देने का इशारा करते हैं ना, फाइल करने वाला, फाइल करने वाला यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो कौन है, फाइल। मफूल, मफूल के लिए हम ये इशारा करेंगे यानी देना, देने वाला। जैसे लेने वाला, लेने का इशारा, देने का इशारा फाइल के लिए, मफूल के लिए देने का। और मफूल कौन है, जिस पर उस काम का असर पड़ा, जिस पर वो काम हुआ, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। फाइल, मफूल और फेल। फेल के लिए ये वाला इशारा है, मुट्ठी बंद करके ऐसे, मुक्का नहीं मारना है, मुट्ठी बंद करके ऐसे, यानी इरादा है कि हमने ये काम, पुख्ता इरादा या यकीन है कि हमने ये काम कर लिया या करना है। काम का नाम, जो भी काम है, जैसे कि उर्दू में आना जाना वगैरह था, उस तरह से फेल यानी काम का जो नाम है। फाइल, मफूल
फेल, और यहाँ पर तनवीन के साथ लिखा हुआ है फाइलुन मफऊलुन फेलुन, ये लेकिन ये तनवीन जमा और सॉरी जबर और जेर के साथ भी आ सकती है, लेकिन हम आमतौर पे इसको जनरलाइज कर लेते हैं, और अगर बाज दफा हम सिंपलिसिटी के लिए, आसानी के लिए इसको बगैर तनवीन के भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये इस्म है, ये इस्म है, जैसा कि आपको तनवीन से नजर आ रहा है। ये इस्म जो है ये हमने फेल से बनाए, फाला का टेबल था फेल का, जिससे हमने इस्म बनाए हैं फाइल मफूल फेल। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना या काम का नाम। आप में से कौन ये करवाएगा? जी सिस्टर रिजवाना करवाएं। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना काम का नाम। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर आपने इशारे किए जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये इशारे समझ आ गए होंगे। इसके इशारों पे आपने खास तौर पे ध्यान देना है। यहाँ पर ये इस लेवल पे होगा फाइल मफूल फेल। अब हम ये जो इस्म के तीन हैं, इससे इस्म तीन फाइलुन मफूलुन फेलन, इसको हम फाअला के टेबल में शामिल कर लेते हैं। अब हमारा फाअला का टेबल तकरीबन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तकरीबन कंप्लीट हो गया। तकरीबन इसलिए कि अभी इसमें मुअन्नस के सीगे रहते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो टेबल है, चलें ये आप लोग करवाएं। आप में से कौन करवाएगा ये कंप्लीट टेबल? जी सिस्टर सना अरशद आप करवाएं। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, लतफ़अल मत कर, लतफ़अलू मत करो। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। और जो बाकी जिन लोगों के हैंड रेज है वो अपना हैंड भी रेज रखें, क्योंकि अभी आके भी आ रही है, ठीक है। अब फाअला से फाइल मफूल फेल, और हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि वो फेल जो है वो अच्छा काम है, कोई भी अच्छा काम है और सभी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको हल, जो आंसर क्वेश्चन होगा उसका आंसर नाम यानी जी हाँ में देंगे। हल अंता फाइलो, हल अंता फाइलो, नाअम अना फाइलो, नाअम अना फाइलो। यहाँ पे अंता और अना, फेल में तो जो जमायर थे वो छुपे हुए थे ना उसी के अंदर, यहाँ पे हमने यूज करने हैं अना अंता अंतुम वगैरह, ठीक है। हल अंता, हल अंता फाइलुन, नाअम अना फाइलुन, हल अंतुम फाइलून। अब ये देखें फाइलून, फाइल का इशारा हमने ऐसे किया था, जब हम जमा के लिए फाइलून ऐसे थोड़ा सा इसको हाथ को मूव करेंगे, ये जमा के लिए होगा। हल अंता फाइलुन, नाअम अना फाइलुन, हल अंतुम फाइलून यानी क्या वो सब करने वाले हैं, नाअम नहनु फाइलुन, ठीक है। अब आप में से कोई ये करवा दे अरबी बोलचाल, कौन दो लोग करवाएंगे? एक तो सिस्टर रिजवाना है। चलिए सिस्टर रिजवाना मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करें, और आप लोग दोबारा से इन इशारों को गौर से देखें और मेरे साथ साथ करें। हल अंता फाइलुन, नाअम अना फाइलुन, जज़ाकल्लाह। हल अंतुम फाइलून, नाअम नाम नहनु फाइलून। जी। अब फाइलून और फाइलून की आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे ताकि हमें क्लियर हो सके कि फाइलून और फाइलून में क्या फर्क है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और यकीनन आपने इशारे भी किए होंगे। जी।
एक मिनट, मेरा शायद जो लैपटॉप है वो स्टॉक हो गया, मैं इसको देखती हूँ क्या इशू। अगला लफ्ज है फतहा। फतहा का टेबल जो है वो हमने पढ़ा था। अब फतहा से जो बनने वाले इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर यानी इसम फेल है, वो क्या होंगे? फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। आप में से कोई ये करवा दे। जी सिस्टर रूबा करवाएं। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी और कोई एक दफा करवा दे। जी सिस्टर सना अरशद आप करवाएं। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल और फातिह, यहाँ पे हम कुरान को खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला कर लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पर नाम में जवाब देंगे। हल अंता फातिहुन, हल अंता फातिहुन, नाम अना फातिहुन। हलिल मस्जिद मफ्तूहुन, हलिल मस्जिद मफ्तूहुन, नाम अल मस्जिद मफ्तूहुन। क्या मस्जिद खोली गई है? जी हाँ, मस्जिद खोली गई है। अगला फेल है जाआला। जाआला से जो बनने वाला इसम फाइल और इसम मफूल और मस्तर है, उनकी हम एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे ही आपका होमवर्क है, आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में इसको हम दोहराएंगे। जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। अब ये वाली अरबी बोलचाल आप में से कोई से दो लोग करवाएं। कौन करवाना चाहेंगे? सिस्टर सना अरशद। चले मैं क्वेश्चन करती हूँ। चले सिस्टर रिजवाना, सिस्टर सना अरशद आप क्वेश्चन करें, सिस्टर रिजवाना आप आंसर करें। हल अंता जाइलुन, नाम अना जाइलुन। हल अंतुम जाइलून, नाम नहनु जाइलून। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स, माशाल्लाह। मतलब से नासरा से नासिर, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। हल अंता नासिरुन, नाम अना नासिरुन।
हल अंता मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन। अगला लफ्ज है खालिक, खालका से खालिक, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया, खलकुन पैदा करना। जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। हल अंता जाकिरुन, नाम अना जाकिरुन। हल अंतुम जाकिरुन, नाम नहनु जाकिरुन। क्योंकि हम सब अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, उसका जिक्र करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नाम का इस्तेमाल करेंगे। आबिदुन इबादत करने वाला, माबुदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। हल अंता आबिदुन, नाम अना आबिदुन। हल अंतुम आबिदून, नाम नहनु आबिदुन। हल जिक्र इबादत, हल जिक्र इबादत, क्या जिक्र इबादत है? नाम, जिक्र इबादत। जी हाँ, जिक्र जो है वो इबादत है। अगला लफ्ज है दाराबाज से, दारिबुन मारने वाला, मदरुबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। हल हुआ दारिबुन, हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ दारिबुन। हल हुम दारिबुन, हल हुम दारिबुन, नाम हुम दारिबुन। सामिउन सुनने वाला, मस्मुउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। हल अंता सामिउन, नाम अना सामिउन। हल अंतुम सामिउन, नाम नहनु सामिउन। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। और इसी तरह से आमिल है, आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। आखिर में आज की नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। दावत देने का अंदाज कैसा होना चाहिए? क्या आप किसी को खाने की दावत पर मुर्दा या बेजार आवाज में बुलाएंगे कि अच्छा आप हमारी तरफ खाना खा लें अगर आपके पास टाइम हो? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या वो आएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो भूखा रहना तो पसंद कर लेगा, लेकिन आपकी इस बेजार दावत को कबूल नहीं करेगा। आपको भी कोई इस अंदाज में दावत दे तो क्या आप उसकी दावत कबूल करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अपने जहन को दावत दें। और किस तरह से दावत दें? आपने अपने जहन को दावत देनी है ग्रामर की प्रैक्टिस और मैंने याद करने के लिए। किस तरह से? थके हुए जहन या मुर्दा दिली के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दावत देनी है अपने जहन को। सबसे पहले अपने जहन को दावत देनी है इन सारी चीजों के लिए, फिर उसके बाद दूसरों को देनी है। और किस तरह से देनी है? मोहब्बत के साथ, जिंदा दिली के साथ, अल्लाह के तशक्कुर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह,
याद रखिए सबक नंबर 18 के इख्तिताम पर हमने 222 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 40,469 बार आए और कुरान में कुल तकरीबन 45,000 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए। और यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो आपको बता रही है कि वो तकरीबन जहां तक हमारा टारगेट था यानी 41,111 उसके बहुत करीब पहुंच गई। इस बात पर खुश हूँ। 7 होमवर्क नहीं भूले, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, कोर्स का लफ्जी तर्जमा, उसके अलावा पॉकेट में बुक, और सबसे अहम बात आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है कुरान को सीखने के लिए। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में सीखने में हमारी मदद फरमा। टीचर बनिए, जैसा कि मैंने आज आपको पहले भी कहा, आपने इस सबक में जो सीखा है आपने उसको सिखाना है और आप सब ने कोशिश करनी है कि आपके फाइनल में 90% से अबव मार्क्स आए और आप सब इंशाअल्लाह ताला क्वालिफाई करें AQT के लिए। और आपको जब ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।